کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتہ نے عرض کی کہ مولا کیا تو زمین پر پھر اسی مخلوق پیدا فرماؤن والو ہے کہ جس کو کم لڑائی جھگڑا اور ایک دوجا نہ گاڑ بکواس ہوئے، جڑا زمین پر فساد دے بغیر کوئی دوجی گل ہی نہ کرتا ہوئے۔ اصل میں اس سوال کے پیچھے دو وجہ تھی۔ ایک وجہ ہسٹریکل تھی، تاریخی، یعنی فرشتوں کو ایکسپیرینس دو طرح کا تھو اس سوال کے پیچھے۔ ایک تو ہسٹریکل ایکسپیرینس تھو، تجربہ تھو، اور دوجو فرشتوں کو مٹیریکل ایکسپیرینس تھو۔ فرشتہ دیکھیں تھا، خداوند قدوس نے فرمایا تھا کہ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، دوجی جگہ قرآن پاک میں کہ ہوں جڑو انسان بناؤں گو اس کا خمیر ماں جڑی مٹی ہوے گی، اس مٹی کی خاصیت کے ہوے گی، مٹیریل کیسو استعمال ہوئے گا۔ ظاہر جی گل ہے کہ جڑی بلڈنگ میں جیسو مٹیریل تم رکھیں گا وہ آؤٹ پٹ بھی اسو ہی دے گی۔ اس کی مضبوطی کو دار و مدار اس کا مٹیریل پر ہے۔ اگر مٹیریل اس میں مضبوط پہ ہوئے تو بلڈنگ مضبوط رہے گی، اور اگر مٹیریل میں ہی کا کمی رہ گئی ہے تو وہ بلڈنگ جڑی ہے جلدی منہدم ہو سکے۔ تو بہرحال فرشتہ نے دیکھو کہ ایسی مٹی دے انسان کی تخلیق ویل گی جس مٹی کی خاصیت بو آنو ہے، جس کی خاصیت کاڑو رنگ ہے، جس کی خاصیت بجنو ہے۔ یہ ساری چیز معاشرہ میں اور خاص طور پر طبیعت انسانی واسطے یہ بوجھ کو سامان ہے اور سب کی سب گن کو سامان ہے۔ نفرت کرے طبیعت انسانی نہ چیزیں دے، یہ نفرت والی چیز دیکھ کے فرشتوں کو جو اس مٹیریل نہ دیکھ کے تو کہ انسان کا مٹیریل میں خداوند قدوس نے جڑی مٹی رکھی ہے اس مٹی کی یہ خاصیت ہے، لہٰذا اس نے بجنوں کڑکنوں ہے، اس نے گال بکواس کرنی ہے اور اس نے فساد مچانو ہے، ایک چیز۔ دوسرے یا کہ انسانہ دے پہلا اس زمین پر جنات رہ تھا، اور جنات و شیاطین انہوں کو کم ہی ہوئی تھو ایک دوجہ کا نال لڑائی کرنی، جھگڑوں کرنو، کسی کا دن توڑنا، کسی کی جنگ پننی، کسی کی باں پننی، کسی کو کے فساد کرنا، گال بکواس کرنی، یہی کم تھا انہوں کو۔ فرشتہ اس چیز نے بھی دیکھیں تھا، لہٰذا یہ دو طرح کا ایکسپیرینس تھا فرشتہ کا۔ تو فرشتہ نے بادب ہو گیا عرض کی مولا پھر ان اسی مخلوق پیدا فرماؤن والو ہے کہ جڑی آپس میں اسی طرح کی لڑائی جھگڑوں کرے زمین پر رہ گئے۔ خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جس گل کو منا پتو اس کو تم نہ نہیں پتو۔ بہرحال حدیث پاک میں آئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ خداوند قدوس نے جڑا فرشتہ کی ذمہ داری لائی، آؤ ان حدیث پر گل اتنی تھوڑی جی تمہیدی سمجھ میں آ گئی۔ انہاں فرشتہ بچوں ایک ٹولی فرشتہ کی ایک جماعت ایسی ہے کہ جنہاں کے ذمے کوئی کم نہیں۔ شارحین حدیث کی شرح کرنے والا بھی کچھ علماء ہیں اور کچھ صوفیاء ہیں۔ وہ عرفاء اور صوفیاء لوگ جڑا حدیث کی تشریح کریں وہ فرماویں گے یا فرشتہ کی وہی جماعت تھی جنہوں نے اس ویلے کیا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ جڑا فرشتہ نے اور سارا گٹھا دے نہیں گل کرتا، دو چار اگے گل کرنے واسطے رکھیا تھا، جنہ کچھ ایک فرشتہ نے اس ویلے کیا تھا کہ مولا کیا پھر تو اسی مخلوق پیدا فرماؤن والو جڑی لڑائی جھگڑوں کرے گی۔ یہی فرشتہ اور عفا فرمائیں کہ یہی فرشتہ خداوند قدوس نے بالکل کوئی انہوں کی ذمہ داری نہیں رکھی، بلکہ انہوں نے کہو کہ جاؤ زمین میں گشت کرو۔ اب گشت کریں وے اذا وجدوا مجلسا جلسوا فیہ، جس ویلے کا ذکر کی محفل دیکھیں، لا الہ الا اللہ کوئی کرے لگو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے لگو، درود شریف پڑھے لگو، یہ فرشتہ اس محفل کے بچ آگے بیس جائیں۔ اب بیسن کو انداز کے ہوئے وہ حدیث پاک میں یحف بعضهم الی بعض، فرشتہ رحمت کا پر ایک دوجہ کے پر رکھ لیں اور آسمان تک ٹاک لیں محفل نہ، یعنی اپنی رحمت کا جلوم لے لیں، رب کی رحمت کا جلوم فرشتہ نوری پرامہ اس محفل نہ چھپا لیں، کوئی بھی ایسی چیز ملاوٹ والی اس میں نہیں آ سکتی، اس کے واسطے فرشتہ ڈھال بن جائیں جی ایسی محفل میں۔ اب وہ کہ جس ویلے یہ محفل منتشر ہو جائے، جس ویلے یہ ختم شریف کی محفل جس میں اللہ اور اس کا رسول کو ذکر ہوئے یا منتشر ہوئے، یہ فرشتہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ حدیث پاک میں آئے کہ خداوند قدوس انہوں نے پوچھا من این جئتم وہو اعلم بہم، خداوند قدوس ان فرشتہ نے پوچھے کہ کتوں آئیں لگا تم، وہو اعلم بہم، حالانکہ اس نے ساروں پتہ ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے،
اس نا سب پتہ ہے کہ یہ فرشتہ فلانی جگہ محفل میں تھا، فلانی جگہ دے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود خداوند قدوس فرشتہ نہ پوچھا کتوں آئے لگا، کت تھا تم؟ فرشتہ کہ جئنا من عبادک فی الارض، مولا تیرا بندہ کی ایک محفل لگی ہوئی تھی زمین میں، کچھ دیر اس میں بیس کے اس محفل دے آ رہے ہیں۔ اب خداوند قدوس پوچھا دسو میرا بندہ کریں کہ تھا؟ فرشتہ بڑا فخر کے نار کے یحمدونک ویسبحونک ویکبرونک ویہللونک، مولا کدے الحمدللہ الحمدللہ، کدے سبحان اللہ سبحان اللہ، کدے اللہ اکبر، کدے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یوں ہی کچھ کریں تھا، اور دے کچھ نہیں تھا کریں۔ ٹھیک ہے، اصل میں خداوند قدوس فرشتہ کو ذہن اس پاس سے موڑنا چاہے کہ تم کل کے کہیں تھا، تم دیکھیں تھا یہ فساد مچائیں گا، آج تم آپ ہی گواہی دیں لگا کہ وہ تیرو ذکر کریں لگا، تو خداوند قدوس فرمائے کہ فرشتوں تم کہیں تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تسبیح و تمحید واسطے ہم کافی ہیں، اے فرشتوں تم کافی ہیں تسبیح و تحلیل واسطے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تھارے نال کا ایسی نفس کی چیز نہیں کہ جڑی میری تسبیح و تحلیل دے تم نہ روکتی وے، میں اپنا بندہ نہ پوکھ بھی دیتی ہے، میں اپنا بندہ نہ تسبیح لائی ہے، میں انہاں کے نال دوجا بشری تقاضا بھی لائے ہیں، ان سارا بشری تقاضا کے باوجود بھی میں منہ یاد کرنے لگا، کمال ہی ہوئے، ہوں اس کمال نہ دیکھنا چاہوں۔ اب اس طرح کے حدیث میں پوری کر لی ہوں، جی محفل کی گل اتنی ہو گئی کہ یہ محفل کتنی عظیم ہے، لیکن اس کے بعد فرشتہ خدا کی بارگاہ میں خداوند قدوس پوچھے فرشتہ نہ کہ دسو وہ دعا بھی کریں تھا کہ نہیں؟ ہاں مولا دعا کریں تھا، کہ دعا کریں تھا کہ یسألونک جنتک، مولا تیرا دے تیری جنت کو سوال کریں تھا، اور کیا کریں تھا وَيَسْتَعِيذُونَكَ مِنْ عَذَابِكَ، اور تیرا عذاب دے جہنم دے تیری پناہ بھی منگے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے کہ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ، میں انہاں کی دعا بھی قبول کر لی، اگر وہ جنت کو سوال کریں تھا تو میں ان سارا نہ جنت عطا فرما چھڑی، جہنم دے پناہ منگے تھا تو میں وہ جہنم دے سب بچا لیا، ان سب کی بخشش و مغفرت میں کر لی، جی محفل میں بیسن والو ہر شخص میں بخش چھڑیو۔ فرشتہ حیران ہو گئے خدا کی بارگاہ میں سوال کریں کہ مولا تیں وعدہ فرما لیو کہ سارا بخش چھڑیا تو ٹھیک ہے، لیکن ایک ٹیکنیکل پرابلم تھوڑی جی آئے گی، آج کل یہ جملہ بڑو استعمال ہوئے کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ دے کریں لیکن ٹیکنیکل اس میں کا پرابلم آ جائے گی، کیونکہ کئی ٹیکنیکل پرابلم ہے۔ فرشتہ عرض کریں کہ مولا یقیناً اکثر اس محفل میں بیسن والا لوگ تھا جڑا وہ نیک تھا، نیک لوگ تھا، اور نیک لوگاں نہ بخشنو تیرا رحم و کرم کو تقاضا تو بخش چھڑیا، انہاں کو حق بنے تو بخشنو، لیکن پرابلم یہ آئے کہ انہاں کے بچ ایک شخص ایسو بھی آن بیٹھو تو گزرے تو باروں گناہگار تو جس کا نامہ اعمال ماں کائے نیکی نہیں، جس کا نامہ اعمال ماں نیکی نانگی کا شے ہے ہی نہیں، وہ بھی آن گئے بیس کے تو، اور تیں ارشاد فرما چھڑیو کہ وہ سارا میں بخش چھڑیا تو اس کو کہ وے کو، تو خداوند قدوس ارشاد فرمایا اذ القوم لا یشقی بہم جلیسہم، وہ ایسا لوگ ہیں کہ انہاں کی سنگت میں بیسن والو کدے بدبخت نہیں ہو، تو انہاں کا صدقہ میں نیکاں کا صدقہ میں وہ بھی بخش چھڑے ہو۔ ٹھیک ہے، ہم اپنا کلمات میں بدلتا نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ محفل اتنی عظیم محفل میں ذکر کی محفل، تو اس میں چاہے الحمدللہ پڑھو، چاہے لا الہ الا اللہ پڑھو، چاہے اللہ اکبر کو، چاہے سبحان اللہ کو، چاہے کلمہ شریف پڑھو، چاہے درود شریف پڑھو، اللہ اور اس کا رسول کا ذکر کی جڑی بھی محفل میں وہ بڑی عظیم محفل میں، ان محفلوں کی شان ہی نرالی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب آگے گل ایک سوال بچ میں آیا تو کہ کلمہ شریف کیسے پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے یا پورو کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ ٹھیک ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے ہو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھو کہ جس محفل میں میرو ذکر کی ہو جائے، میرو نام لی ہو جائے، اصل میں ایک ممبر شریف پر قدم رکھیں تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے 3 بار ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھیو تاں بھی کیوں آمین، دوجے پر قدم رکھیو تاں بھی، تیجی پوڑی پر قدم رکھیو تاں بھی کیوں آمین۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھو یا رسول اللہ دعا کرنے والا تو کوئی تھو نہیں، اور آمین دے دعا پر کہی جائے، آخر تم کیوں آمین فرمائے تھا؟ تو فرمایا کہ میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھیو تو جبریل امین آیا تھا، انہوں نے ایک دعا کی تو میں آمین کی، دوجی سیڑھی پر قدم رکھیو پھر جبریل امین حاضر ہویا، انہوں نے دوجی دعا کی، میں اس پر بھی آمین کی،
تیجی سیڑھی پر قدم رکھو انہوں نے پھر آمین کی میری امت دعا کی میری امت واسطے میں اس پر بھی آمین کی تو جو تیجی سیڑھی پر قدم رکھو تو اس ویلے جبریل امین نے کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھاری امت ماں وہ بدبخت ہے وہ آدمی کہ جس کے سامنے تھارو نہ لیو جائے تو وہ درود تھارے پر نہ پڑے. ٹھیک ہے میں کہو آمین. تو جب اتنی بڑی فضیلت اتنی بڑی عظمت اور اتنی بڑی ایک قسم کی نہ درود شریف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ سن گے درود شریف نہ پڑھنے والا واسطے اتنی بڑی وعید ہے کہ جبریل بدبختی کی دعا کرے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پر آمین کے تو پھر دے ہمارے یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام نے فرمایا. اب وہ فقہا والی گالوں کروں گا کہ جس محفل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ لیو جائے درود شریف پڑھنا واجب ہے. جد بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ لیو جائے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے یا اپنی عادت بنا لیو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ سنو. لیکن فقہائے کرام نے کچھ جزیات لکھے ہیں. دیکھو دو چیزیں. ایک چیز ہے باب تصوف ماں کہ کسی نے کیوں ایک ہے شرعی حکم کے ہے. وہ دو چیزیں کی وضاحت کروں گا. شرعی حکم اس میں یہ ہے کہ مثلاً آیت سجدہ ہے قرآن شریف کی آیت سجدہ ہے جڑی 14 سجدہ ہے قرآن پاک ماں. تو اگر آیت سجدہ تلاوت کی تو سجدہ کرنا واجب ہو جائے. ٹھیک ہے نا سجدہ کرنا واجب ہو جائے. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نام مبارک لیو تو درود شریف پڑھنا واجب ہو جائے. ایک کیٹاگری گئے دو حکم وہ بھی وجوب کو حکم ہے اور یہ بھی وجوب کو حکم ہے. ٹھیک ہے. اب فقہائے کرام فرمائیں کہ ایک وہ بچوں ہے جس نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی بار بار رپیٹ کرنی ہے. یاد کرے لگو حافظ قرآن ہے حفظ کرے لگو اس نے بار بار رپیٹ کرنی ہے یا اور بھی کسی محفل میں کا آیت سجدہ رپیٹ کرنے کو آ جائے تو اب فقہائے کرام فرمائیں کہ کدے کدے ایسا ہوا ہے کہ جب تک محفل نہ بدلے حکم نہیں بدل. تو اس کی کئی ایک مثال ہیں. مثلاً ایجاب اور قبول نکاح کو باب آ جائے باب نکاح ماں ایجاب اور قبول کہ میں فلانی نال تیرو نکاح کیو وہ کہ میں قبول کیو. جڑو کہ میں نکاح کیو یو ایجاب جڑو کہ میں قبول کیو وہ قبول. تو ایجاب اور قبول کو ایک کی محفل میں ہونا ضروری ہے. اگر محفل بدل گئی تو نکاح نہیں ہونے لگو. مثلاً اس کمرہ میں کہہ کہ کیوں کہ میں فلانی بیٹی نال تیرو نکاح کیو اٹھ کے آؤ پرے جا گئے وہ کہ میں قبول کر لیو محفل بدل گئی نکاح نہیں ہونے لگو. ایک کی محفل میں ایجاب اور قبول ہونا ضروری. اس سے ایک گل اور بھی واضح ہو گئی کہ جڑا بیٹکی کو جا کے پوچھیں وہ ایجاب نہیں ہوتا اتنے محفل بدل گئی نا جا کے پوچھیں اور قبول کروائیں وہ ایجاب کی اجازت ہے. وہ ایجاب نہیں. ایجاب وہ ہے جڑو نکاح خاں کہہ لگو مولوی صاحب جڑا نکاح پڑھائے نا میں تیرے نال نکاح کیو فلانی کو. ٹھیک ہے یو ایجاب ہے وہ کہ میں قبول کیو یو قبول ہے اسے نال نکاح ہے. لہٰذا پتہ چلے کہ وہ ایجاب نہیں. اس سے یہ گل بھی واضح ہو گئی کہ دو آدمی گیا جی گواہ جا کے لیا جی گواہ کوڑے کچھ کتے بسالیں جی یہ گواہ ہونا چاہیے اس کا بھی یہی گواہ یہی گواہ ات کا ہوگا نہ. ایجاب اور قبول کا گواہ یا محفل ہوے گی وہ فارملٹی کا طور پر ایک کر لیں اس طرح. لیکن نکاح کا انعقاد یا عدم انعقاد نال اس طرح کی چیزوں کو کوئی تعلق نہیں. بہرحال گل اتنی واضح ہو گئی کہ محفل ماں کدے کدے محفل بدلیا نال حکم بدل جائے. تو فقہائے کرام فرمائے کہ آیت سجدہ اگر ایک محفل میں 10 بار بھی تلاوت کی تو ایک کی سجدہ واجب ہے. ہاں محفل بدل گئے دوبارہ کی تو پھر دوبارہ ہے. مثلاً محفل بدلے گی کس طرح تلاوت کر رہے ہو تو ایک دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 8 دفعہ 10 دفعہ ایک ہی آیت ریپیٹ کی. اس کے بعد اس نے حاجت آ گئی وہ جا رہے وضو کرنا وضو کر کے آئے دوبارہ پھر شروع کیو اب دوبارہ سجدہ واجب ہے کیونکہ محفل بدل گئی. تو اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نام مبارک کسی محفل میں اگر لیو جائے تو جب تک وہ محفل بدلتی ایک دفعہ اگر نہ لیو تو سارا نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چھڑیو اب وہ واجب ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. بار بار اگر نہ بھی کہو کہہ لیو تو سونا پر سواگو. ٹھیک ہے. نورن علی نور. لیکن نہ کیو تو کہے پوچھنی ہونگی واجب اس کو ادا ہو گیا ایک دفعہ. ہاں محفل بدل گیا دوبارہ پھر نہ لیو تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب رہ گو. اس سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ جس پہ ذکر کی محفل میں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے. اس کے بعد بار بار رپیٹ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب نہیں ہے. لیکن یہ واجب نہیں ہے اگر کوئی کہ یہ چیز ہے شرعی حکم کی. تصوف میں بعض صوفیاء کرام نے کیوں ہے کہ پورو کلمہ پڑھو اور صلی اللہ علیہ وسلم نال لا کے پڑھو تو وہ ایک الگ سونا پر سواگا ہی گل ہے ایک الگ چیز ہے. میں شرعی حکم تم نے دسے کوئی شرعی حکم یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب
کلمہ شریف پورا پڑھنا چاہیے یا ادو پڑھنا چاہیے؟ تو ادو کلمہ جو ہے وہ توحید کو اعلان ہے، اور اس کے بعد وہ چیز ہے رسالت کو ایمان ہے، رسالت کو اعلان ہے۔ تو توحید اور رسالت کو اعلان کیو تب بھی بڑی چیز ہے، اور اگر صرف لا الہ الا اللہ پڑھو تب بھی اللہ کو ذکر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ ختم کو جو تعلق ہے یہ شرعی حکم کی گل ہو گئی۔ ختم کو تعلق جو وہ صوفیاء کرام کی تعلیمات نال ہے، وہ تصوف والا لوگ اپنا انہوں نے ختم شریف رکھیں گے، کچھ نے کہو گے پورو کلمہ پڑھنو، کچھ نے کہو گے ادو کلمہ پڑھنو، وہ اپنی اپنی تعلیمات ہیں، جس نہ فالو کریں گا تم اس کے اوپر تم عمل کر سکیں، شرعی اعتبار نال کسی پر کوئی مواخذہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ سلسلہ نقش بندیہ کا عاجز صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، مولانا فاروق صاحب ہیں، یہ میرا زیادہ بہتر جانے تصوف والے پاسے دوجا اعتبار نال اس کی بنیادی تعلیمات یا ان چیزوں کے نال میرے بڑو گہرو مطالبہ الحمدللہ، لیکن خاص طور پر ذکر کی محفل کے ذکر کس طرح کرنا چاہیے، یا کہ جڑی فروعی چیزیں، ان فروعی چیزیں تک جب میری رسائی نہیں ہوئی، اس واسطے ہوں زیادہ اس کے اوپر گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو اور کیا چیز یہ سوال تو کہیں گا جی کلمہ شریف جڑا پڑھن دے تعداد دا تو گل ہے کہیں گا جی 75,000 یہ اس کو تعلق بھی صوفیاء کرام کے نال ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو شرعی اعتبار نال ایک دفعہ پڑھو اس کو بھی ثواب ملے گا، 10 دفعہ پڑھو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ہاں، اس میں تعداد کاٹ ہوگی تو ایسا نہیں جی ثواب نہیں مل سکتا، لیکن صوفیاء کرام نے وہ نسبت ہے، ایک نسبت رکھی ہے کہ 1,05,000 کی ہو تو اس نے ختم انبیاء کہیں گا، یا 75,000 ہو تو اس نے ختم انبیاء کہیں گا۔ شرعی اعتبار نال اس میں کوئی عرض نہیں، اگر تعداد میں کم زیادہ بھی ہو گیا تب بھی اس کو باضابطہ جتنا پڑھے ہو اس کو ثواب ملے گا۔ اب وہ ثواب کو ملنا نہ ملنا کس قدر ہے، وہ اخلاص پر ہے، اس کی نیت پر ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، بخاری کی روایت ہے، مومن کی نیت جو ہے وہ اس کا عمل سے بہتر ہے، تو لہٰذا وہ اس کی نیت اور اس کا اخلاص کا پر اس کو دار و مدار ہے۔ تو البتہ جڑی چیز ہے کہ 75,000 ہی پورا ہونا چاہیے یا 1,05,000 ہی پورا ہونا چاہیے، اس چیز کو تعلق صوفیاء کی تعلیمات نال اور تصوف نال ہے، جس کے بارے میں پہلا عرض کر چکا۔ ایک اور سوال سائل نے یہ کہتے ہیں کہ ہم عقائد کا اعتبار نہ بہت سارے لوگ مکس ہو گئے ہیں نا، جی مثلاً کوئی 10 بندے ہیں، 5 دیوبندی ہو گیا، 5 سنی، اس میں شمار کریں کہ جی پورا کو شمار کرنا یا کہ وہ 5 اہل سنت والے انہوں کو کر رہے ہیں۔ اب یہ بڑا گہرا سوال ہے اور لمو چوڑو سوال ہے، لمو چوڑو سوال ہے اور بڑا گہرا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ جب تک جس چیز کو نا وہابیت ہے وہ صاف کھلا لفظ میں عرض کروں، کیونکہ تم نے یہ کل ویڈیو یوٹیوب پر چڑھنی ہے تو وہ بڑا محتاط بھی ہاں اس مسئلہ میں، اور محتاط بھی صرف احتیاطی نہیں بلکہ اپنی معلومات اور اپنی نالج اپنا علم کی بنیاد پر الحمدللہ، ایسی کوئی گل نہیں۔ تو جب تک وہابیت کو تعلق ہے یا بد مذہبیت کو تعلق ہے، گستاخی رسول کو تعلق ہے، اگر اس کی وہابیت گستاخی رسول تک پہنچی بھی ہے، ٹھیک ہے، جن کتابوں پر فقہاء کرام کا باضابطہ علماء حرمین شریفین کا جن عبارتوں پر فتویٰ موجود ہیں، ٹھیک ہے، حسام الحرمین شریف میں، تو ان عبارتوں پر اطلاع ہونے کے باوجود وہ انہوں نے حق منتو ہوئے۔ مثلا کسی نے کہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ کنڈ کا پیچھا کوئی علم نہیں تھو، کوئی کہ بڑا دے بڑو انسان یعنی خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی خدا کے سامنے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چمار دے زیادہ ذلیل ہے، کوئی لکھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال اگر نماز میں آ گیا تو نماز ہی باطل ہو جائے گی، کھوتا کو اور ڈنگر کو خیال آ گیا تو نماز ہو جائے گی۔ یہ چیز باضابطہ کتابوں میں موجود ہیں۔ آج جڑی تحریف شدہ کتابیں ایڈٹ کر دیتی ہیں وہ کتاب، انہوں نے وہ عبارت بدل دیتی ہیں، لیکن جڑی اصل اوریجنل ٹیکسٹ جڑے انہوں کو موجود ہے وہ میرے کو باضابطہ ہے پرانی کتاب، تو انہوں نے جڑو حق پر سمجھتے ہوئے تو اس کو جب ایمانی، کیونکہ گستاخی رسول تک پہنچے ہوئے اس کو ایمانی معتبر نہیں، تو جب ایمانی ایک انسان کو معتبر نہیں تو اس کا کہاں گا کلمہ دے کہاں گی نماز دے کہاں گا پھر اس نے کاؤنٹ کیوں کرے گا۔ لیکن ایک وہ وہابی ہے جس کے اوپر ٹائٹل وہابی ضرور ہے، لیکن اس کی گستاخی یا اس کا عقائد کفریات تک نہیں پہنچیا، صرف ٹائٹل ہے، اس نے پتہ ہی نہیں، ایک عام آدمی ہے، صرف ختم کی محفل میں نہیں بیستا ہو، 11ویں شریف میں نہیں آتو، یا صلاۃ السلام نہ نہیں پڑھتو، یا اس طرح کی جتنی بھی فروعی چیزیں انہوں نے منے لیکن معمولات اہل سنت نہ نہیں منتو، تو ایک صرف اس نے ٹائٹل ہے، اس نے علم نہیں اتنا کہ اصل کتابوں کی عبارت کی ہیں جن کی بنیاد پر کفر کو فتویٰ لگو ہے، اس کو اگر اس نے پتہ ہی نہیں تو اس کے اوپر وہ حکم نہیں ہے۔ البتہ اتنی وضاحت ہوں ضرور کر چھڑوں کہ وہ بھی فقہاء کرام نے لکھے ہوئے کہ صحیح اہل سنت والجماعت کی جڑی بچی ہے اس کو وہ کفو نہیں ہو سکتا۔ اب کفو کا اور مسائل بھی ہیں، وہ کفو دے نہیں ہو سکتا، البتہ اس کے اوپر وہ حکم نہیں کہ وہ دائرہ اسلام تے خارج ہوئے۔ جب وہ حکم نہیں تو میرا خیال میں آپ نے اتنا ایک برداشت بھی کر لینا چاہیے اگر وہ آ جائے، ٹھیک ہے، یہ ایک میری اپنی رائے ہے۔
اصل تو ایک اس نے جڑے ہوئے سوال ہے جس بہت سارے فرقے ہیں یہ ندوی والا جو ہے انہوں کو کیا قائد ہے دیکھو جب تک ندوہ کی گل ہے، ندوہ ایک لکھنؤ کی سرزمین پر ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس نے عربی ادب کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، بہت زیادہ عربی ادب کی خدمت کی ہے، اور اس کا فارغین اس وقت پورا ورلڈ میں مشہور ہیں، اور خاص طور پر یونیورسٹیز لائن میں وہ 50 سال دے بڑا بڑا پروفیسر اس وقت ندوی ہیں. تو ندوی جو لکھو جائے وہ صرف ندوۃ العلماء لکھنؤ دے فراغت حاصل کرنے والوں، جس طرح جامعہ اشرفیہ مبارک پور دے ہم لوگ فارغ ہواں دے ہم اپنا نام نال مصباحی لکھاں، وہ ندوۃ العلماء دے فارغ ہونے والا جڑا لوگ ہیں وہ اپنے نال ندوی لکھیں. بنیادی طور پر عقائد میں یا نظریات میں وہ لوگ انہوں کو وہ اس کے نال ہی منسلک ہیں جس نال دارالعلوم دیوبند ہے. اچھا سیم ہی ہے. ہاں، اس کے علاوہ کوئی اس میں فرق نہیں. اور کوئی کسی کا ذہن میں سوال؟